ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج ڈسکس کرنا ہے جی 27ویں ترمیم کی باز گشت چل رہی ہے۔ ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، 26ویں ترمیم آئی، اس کے بعد 27ویں، اور کیا اس کے بعد 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، یہ پوچھوں گا۔ اور اس کے علاوہ پوچھوں گا جی خان صاحب کا جو بیان آیا، خان صاحب کہتے ہیں آزادی یا موت کے علاوہ کوئی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ جس طرح سے مجھے قید میں رکھا جا رہا ہے، مجھ پر جو ظلم ہو رہے ہیں، ظلم کہہ سکتے ہیں، یا جس طرح بھی رکھا جا رہا ہے، تو اسی کے جواب میں انہوں نے کہا جی موت یا آزادی کے علاوہ غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی عظمیٰ خان صاحبہ کے ذریعے ان کا پیغام جو باہر آیا، کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت کا سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات کے لیے چغزئی صاحب موجود ہیں، وہ کریں گے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، وہ بھی جعفری صاحب سے پوچھوں گا۔ سب سے پہلے جی پوچھوں گا 27ویں ترمیم کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم آئے گی؟ اور اس کے سر چیزیں میرا خیال ہے کریڈٹ کے لیے نہیں، لیکن میں نے کچھ مہینے پہلے آپ کو کہا تھا کہ 27ویں ترمیم جو ہے نا وہ ہو جائے گی، بالکل، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ بس آخری ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا ریورسل شروع ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک مجھے ہے۔ لگتا ہے کہ یہ اسی طرف جا رہی ہیں چیزیں، کیونکہ حالات جس نہج پہ ہونے جا رہے ہیں، یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہوگا، اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی گیم دوسری طرف جانا شروع ہوگی۔ دس از دا گاڈس پلان، دس از ناٹ دا مینس پلان۔ انسانوں کا یا بندوں کا بنایا ہوا پلان نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا پلان ہے، اور یہ ایگزیکیوٹ ہو کے رہنا ہے۔ مجھے اسی طرح نظر آتا ہے، آگے اللہ کی مرضی ہو، جس سے جو چاہے کام لے، اس کی مرضی ہے، اللہ کل شیء قدیر وہ ہے۔ بالکل سر، 27ویں ترمیم میں صوبوں کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، جبکہ 28ویں ترمیم کا کریڈٹ جو ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ لیتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی اس کا ریئیکشن کیا آئے گا سر؟ 18ویں ترمیم کی جو بات ہے، تو 18ویں ترمیم اور صوبوں کے اختیارات، تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی نہیں ہوں گی، لیکن کیوس بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہ کیوس اتنی آسانی سے جو ہے یہ راستہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، میں نے آپ کو بارہا عرض کی کہ یہ نومبر اور دسمبر، یہ 2 مہینے سکون سے نہیں گزریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جو ہے نا یہ چیزیں اتنی سمودلی ہو جائیں گی، یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور یہ بہت تیزی سے بہت سارے لوگوں کے گلے پڑیں گی یہ چیزیں، اور یہ قدرت کا نظام ہے۔ ظلم کا نظام ایک حد تک چل سکتا ہے، اس کے بعد نہیں چلتا۔ فرعون نے بھی جب بنی اسرائیل کے بچے مار دیے تھے، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا تھا، اس میں کچھ ٹائم لگ گیا، کچھ عرصہ لگ گیا، لیکن چیزیں اسی طرف ہی جاتی ہیں۔ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی جتنا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، جتنا بڑے سے بڑا جو ہے وہ مطلق العنان حکمران ہو، نمرود ہو، شداد ہو، فرعون ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، آخر کو اس نے جانا ہے۔ تو یہ جو مرضی کر لیں، یہ قدرت کا نظام ہے، گاڈ ہیز ہز اون پلانس۔ اور مجھے سچی بات یہ ہے کہ مجھے اب روشنی کی کرن نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ جتنی تیزی سے یہ نظام کام کر رہا ہے، اتنی تیزی سے گر بھی جائے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ یا شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں کسی بندے نے کوئی مریض ہو، تو وہ جب بالکل اس کا آخری ٹائم آتا ہے، تو کہیں وہ ایک دم سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ وینٹیلیٹر سے اتر جاتا ہے، اور پھر اسی کے بعد اگلے لمحے میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ سو گاڈ ہیز ہز اون پلانس۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ نظام، سسٹم، یہ میں بار بار جملہ بولتا ہوں، اس کو اب شاید ابھی نہ سمجھ آئے، لیکن کچھ وقت تک سمجھ آ جائے گی۔ سسٹم ود ان دا سسٹم، اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہو جائے گی، باہر سے نہیں ہونا، اندر سے ہی ہوگا۔ اندر سے ہوگا۔ اور بار بار کہتا ہوں کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں نا، تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ آقا کو مصیبتیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، اور اللہ کیتا ہور بھی پینی ہے۔ اندر سے آوازیں اٹھیں گی سر؟ اٹھنی چاہیے، مجھے لگ رہا ہوگا۔
مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دباؤ بہت زیادہ بڑھنے جا رہا ہے، اتنا آسان اتنی سموتھ ٹرانزیشن نہیں ہوگی یہ حالات بدلیں گے اور حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے اچھا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، 27ویں ترمیم، بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 27ویں ترمیم وفاق کے لیے خطرہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو سی ہے اب خطرے میں ہے، جو اس کے لیے یہ 27ویں اس مجھے کے لیے لگتا خطرہ ہے ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جس سینس میں کہہ رہے ہیں شاید اس سینس میں نہیں، لیکن دوسری سینس میں یہ ٹھیک ہے کہ حکومت کے لیے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں میں گراؤنڈ ریالٹیز کا آدمی نہیں ہوں۔ بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت سٹرونگ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے نا وہ اپنی خود اعتمادی کو اوور کانفیڈنس میں بدلتا ہے تو ایسی کوئی موو کرتا ہے کہ وہ اسی کے اندر پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو اب ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ 27ویں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو 28ویں کی بھی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ یہ 7 کر لیں، کا بیان کوئی آ رہا بات نہیں سر، اللہ کرنے والا، بندیاں دے کہنے تے ہونا، ہے۔ بالکل، کوئی بات نہیں۔ فیصل وابڈا صاحب جو ہے وہ میں نے ان کا چونکہ ذائچہ نہیں دیکھا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن حالات میں نے دیکھے ہیں۔ مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی، اور ٹھیک ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس پر ہی کچھ ایکشن لیں گے یا کچھ کچھ بھی ہوگا؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے تنخواہ تے کام کریں گے، کوئی رولا نہیں گا، اچھا، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ چھوڑ دیں بھول جائیں۔ ہاں اللہ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے اور وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بالکل 100% ہوگا، and you will see it happen, you will see it happening، جلدی۔ بہت جلدی you will see it۔ اللہ کرنے والا، کرنا اللہ نے، دیکھیں جی نہ میرے کسی سے اس کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ نہ اس پارٹی کے ساتھ، بالکل، میری صرف ایک پارٹی کے ساتھ بنتی ہے اور وہ اللہ، واحد کار ساز ہے، بالکل، اس نے دیا ہے، اس نے علم عطا کی ہے، میں کسی سے نہ لیتا ہوں، میں اللہ کی عطا ہے، اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، اس کے علم کے ساتھ، اس کے دیے ہوئے علم کے ساتھ بد دیانتی نہیں کر سکتا میں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جیسے میں 2025 کو کیوں کہتا ہوں، 2025 کا عدد ہے 9، بالکل، 2025، 27ویں ترمیم کا عدد ہے 9، نو، بالکل، تو جیسے 2025 سکون سے نہیں نا، بالکل، تو 27ویں ترمیم بھی سکون سے نہیں نا، جیسے 2025 ختم ہوتے ہوتے چیزیں بدل کے جائے گا، ویسے ہی 27ویں ترمیم ہوتے ہوتے بہت کچھ بدل دے گی، یو ول سی اٹ۔ مجھے تو یہ اٹس رے آف ہوپ، میرے لیے تو یہ امید کی کرن ہے۔ 27ویں تبدیلی کا نام کہہ سکتے ہیں، 9 27ویں سر، تبدیلی۔ 9 ہوتا ہی تبدیلی کا عدد ہے، جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، جو مرضی کر لیں، ہوتا ہی تبدیلی کا نام ٹھیک ہے۔ اچھا سر، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد 27ویں ترمیم کا مجودہ بنانے کے لیے سامنے آئیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ تمام جماعتیں اس کے سر۔ اوپر سر مانیں گی؟ کچھ بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر تمام جماعتوں کا کنسنسس ہو جائے۔ 27ویں ترمیم بہرحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا واپس ہے۔ ہوگی بہت کچھ واپس ہو جانا ہے سر، 26ویں بھی؟ بہت کچھ واپس ہو جانا ہے، آپ دیکھیے گا، آپ ابھی گاڈ ہیز ہز اون پلانس، میں ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بڑا ہوپ فل ہوں، کرنا اللہ نے ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، نہ میرے کوئی سنے نہ سنے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کائنات کا واحد کارساز وہ سن لیتا ہے، بالکل، اس کا مجھے پتہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے، تو میں نے اس کے دیے ہوئے علم کی پاسداری کرنی ہے اور کچھ نہیں میں نے کرنا، میرے لیے یہ رے آف ہوپ ہے، بس میرے لیے یہ وہی ہے کہ جیسے اپنا شداد نے آخری جنت بنائی تھی، میرے لیے وہی ہے کہ جیسے نمرود نے اپنی بادشاہی خدائی کا اعلان کر دیا تھا، میرے لیے یہ وہی ہے، اب کوئی نہ کوئی مچھر اٹھے گا مار دے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کوئی ترمیم کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے سکتے ہیں؟ ایکشن خود بخود ہو جائے گا، خان کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈونٹ وری، ہو یعنی جائے کہ گا۔ عمران خان کوئی ایکشن نہیں لے گا، کوئی وہ نہیں؟ عمران خان کو ضرورت نہیں پڑے گی، لے گا یا نہیں لے گا کی بات ہی نہیں کر رہا،
ٹریگر چیزیں کہیں اور سے ہو جائیں گی. یو ول سی اٹ سر. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے کام سے بددھیانتی نہیں کرتا ہوں. کہیں نہ کہیں سے چیزیں ٹریگر ہو جائیں گی سر. انٹرنیشنل ہورائزنس پہ بہت کچھ بدلنا ہے, بہت ساری چیزیں بدلنی ہیں, بہت سارے اسٹیک ہولڈرز آ جائیں گے. دیکھیے ہوتا کیا ہے, کوئی بات نہیں, ابھی 8-10 دن ہی ہے نا, صبر کر لیں. بالکل. اچھا سر, اب خان صاحب کی بات کروں تو عمران خان صاحب کا نیا پیغام آیا. عظمیٰ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فارم 47 حکومت کیا مذاکرات ہو سکتی ہے, جب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر کہتا ہے کہ پوچھ کے بتاتا ہوں. سر ایسے ہی نا سر, یہ جو ہے نا چیزیں, یہ مذاکرات تو میں نے آپ کو پہلے بھی جب بالکل بورے تھے تب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بالکل میں نے کریڈٹ کے لیے نہیں بات کروں, مجھے یہ جو ہے یہ مذاکرات وغیرہ والا کوئی شوشہ جو ہے نا وہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کوشش کر کے دیکھ لیں, پھر کیا ہوا. بالکل. اب وہ نام بھی انہوں نے دیا کہ جی اب جو مذاکرات ہوں گے اچکزئی صاحب کریں گے. آپ اچک کو لگتا ہے زئی کوئی صاحب, اور اہم یہاں کردار ادا اچک کریں زئی گے؟ صاحب واقعی اہم کردار ادا کریں گے. اچک زئی صاحب جو ہے نا ان کا میں نے ذائچہ شاید ایک بار دیکھا تھا, اور کافی دیر پہلے دیکھا تھا جب یہ تحفظ آئین پاکستان بنی ہے. آپ ہی کے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے یہ ڈیٹا دیا تھا. تو وہ سین وائس ہے, اچھا ہی نوز. ٹھیک ہے. بلوچستان کی محرومیاں بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے آنے والے وقت میں. مجھے آنے والے وقت میں پاکستان میں امن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. زیادہ دور کی 10 سال کی بات نہیں کروں, بس قریب ہی ہے. بس قریب ہی ہے. 26 کا شروع یا 26 کا اینڈ؟ 26 کا ہینڈ, شاید 27. اچھا پاکستان میں امن ہو چکا ہوگا. میں بار بار اگر عرض کرتا ہوں کہ مارچ اپریل 2026 میں فائنینشیل سٹیبلٹی شروع ہوگی, بالکل تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ جنوری فروری تک, یا یہ دسمبر کے اینڈ تک, 2025 کے اندر ہی, جنوری فروری تک شاید, نہیں تو کوئی بات نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ 2025 بغیر اس سسٹم کو بدلے جائے گا ہی نہیں, مجھے تو یہی لگ رہا ہے. اور جنوری فروری میں کوئی نہ کوئی نیا کانکریٹ سٹیپ اٹھایا جائے گا, جس کا امپیکٹ اپریل مئی میں آنا شروع ہوگا. یو ول سی اٹ. 26 کی حکومت 26 کا سورج دیکھے گی؟ ہو سکتا ہے دیکھ لیں, اللہ دی مرضی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات جب سورج نکلتا ہے تو بہت ساری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, ہوں کوئی ضروری نہیں ہے, ہم نے کوئی پٹے تھوڑی لکھا ہوئے ہیں. بالکل گاڈ ہیز ہز اون پلان سر. کہ میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس جو انفارمیشن ہے, جو میرے کاغذ نے دی ہے, میں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اتنا آسان موو نہیں ہے یہ. بہت سارے پرانے کھلاڑی واپس آئیں گے, اچھا اور پھر آخری گیم ثابت ہوگی ان کے لیے. اچھا سر, خان صاحب نے کہا ہے کہ جی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا جا رہا جیسے مجھے رکھا گیا. اور وہ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آزادی یا موت کے علاوہ کوئی غلامی قبول نہیں کر سکتا. اس کائنات طرح کا میں بیان اصول ہی خان یہ ہے, صاحب کا پہلی دفعہ آیا. کائنات میں اصول ہی ہے. ماؤ زے تونگ ہو, نیلسن منڈیلا ہو, سارے یہی ہیں. خمینی صاحب ہوں, تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے اب کشتیاں جلا دی گئی ہیں, اور کوئی بات نہیں, لیٹس سی. خون تو دینا پڑتا ہے, قربانی تو دینی پڑتی ہے, لیکن اللہ قربانی لے لے تو پھر مدد بھی کرتا ہے. تو جن لوگوں کے بچے گئے ہیں, جن کی مائیں جو ہیں وہ آج تک رو رہی ہیں, جن کے بچوں کی لاشیں نہیں دی گئیں, اور بڑی سیدھی سی بات ہے, میں بار بار ارشد شریف کا کیوں ذکر کرتا ہوں. ارشد شریف جو ہے وہ اس پاکستان کو اس کے خون سے روشنی ملنی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, ارشد شریف کے خون سے اس پاکستان کو روشنی ملنی ہے, جو مرضی ہو جائے, اور یہ ہوگا. ارشد شریف ہے, ذلِ شاہ ہے, اور ہزاروں جو ہے سینکڑوں لوگ ہیں. بالکل تو کوئی بات نہیں, گاڈ ہیز ہز اون پلانس. بالکل جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ کسی نے ایک ہی جان بچائی
تو اس نے انسانیت کی جان بچائی، اور کسی نے ایک کو مارا تو اس نے انسانیت کو مارا، تو انسانیت تو قتل ہو چکی ہے، انسانیت تو باقی نہیں رہی۔ کوئی بات بالکل نہیں، دیکھتے ہیں کتنی دیر اور باقی چیزیں چلتی ہیں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ فرعون بھی اس وقت تک بہت مضبوط تھا جب تک اس نے بنی اسرائیل کے بچے نہیں مارے تھے۔ اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ایک ایک کر کے کرائسس میں پھنسانا شروع کر دیا، پھر ایک بہت بڑا کرائسس آ گیا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ گھر سے ہی نکلتا۔ بالکل تو ہو سکتا ہے اس بار بھی گھر سے ہی نکل آئے کوئی، بالکل کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ایسی کون سی بات ہے۔ بالکل خان صاحب لچک نہیں دکھا رہے، کب تک جیل بنتی بھی اسی نہیں ہے طرح رہے گی سر، سر؟ بنتی بھی نہیں ہے اس کی لچک دکھانا۔ میں نے کہا ہے کوئی لچک تو دکھا کے پہلے دن آ جاتا۔ وہ 2.5 سال اس نے 2.25 سال صبر کیوں کیا؟ چھوٹا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے، بڑا دروازہ ہی بند ہے نا۔ سر جھکائے اور بس سجدہ کرے اور نکل آئے، وہ نہیں کرے گا، اس کی بالکل طبیعت میں یہ نہیں ہے، اس کے اندر ہی یہ نہیں ہے، وہ ہے ہی ایک اور قسم کی پرسنالٹی، اور نہیں کرتا سر جی، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے؟ بالکل ہے، 100% ہے، اور یہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ تھریٹ بڑھ رہی ہے، اور لیکن اسپرچول پاورز بھی بہت مضبوط ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کیا کرے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی جان سے زیادہ اب شاید کسی اور کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں، بہت سارے ہورائزنز بدل رہے ہیں، یو ول سی اٹ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ایک دم سے ٹریگر کرے گی اور چیزیں بدل جائیں گی۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے؟ سر بالکل نہیں بتانا چاہ رہا، سچی بات ہے، کیونکہ کاغذ بہت کچھ ایسا بھی بتا دیتا ہے جو نہیں بتایا جا سکتا۔ علامہ صاحب نے کہا تھا نا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بالکل سر، آپ نے شوق میں ڈال دیا کہ یہ نئی چیز، نیا کیا چیز آنے میں نے والی ہے اس کسی کے کو لیے۔ نہ تو میں سسپینس ڈال رہا ہوں، نہ بالکل میں کچھ ڈال رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نظام نے بدلنا ہے، بالکل اور اس نظام کے کسی نہ کسی کو تو اس کی بینیفیشری کو اس کے اوپر ہونا پڑے گا، رولا تو ہوگا۔ دیکھتے ہیں، لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ who would be the successful, who would be the successor، کون کامیاب ہوگا اور کون اس کے پیچھے آئے گا۔ گاڈ ہیز his own plans، ایک ہی پلان ہوتا ہے کائنات میں، دوسرا بی پلان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اے پلان از اے آف اللہ، بالکل کائنات میں صرف ایک پلان ہے، اے بی سی ڈی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اے پلان ہوتا ہے اور ہوتا ہی وہ ہے، بالکل دیٹ از the پلان آف اللہ۔ بالکل۔ اچھا سر، وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ملاقات جو سا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ قومی اسمبلی میں قرارداد ہو جائے گی، پیش ہو جائے گی، عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، یہ منظور ہوگی؟ مگر ملاقات ابھی تک کوئی چانسز نظر نہیں آ ہو رہے۔ یا نہ ہوئے جی، اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر رہی ہے، وہ کر لے گا۔ اصل چیز جس کے لیے عمران خان نے، بلکہ عمران خان تو میں نہیں کہتا، آئی کے کہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ آئی کے کی انرجی کا کیا ہے، تو آئی کے نے جس پلان کے لیے سہیل خان افریدی کو لگایا تھا وہ پلان تو ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے، اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں نا، آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ آنے کوئی والا بات نہیں، ٹائم بہت کچھ بتائے گا۔ بہت کچھ ہے سر۔ میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے، نہ تو میں ڈرتا ہوں سوائے اللہ کے، میں نے کسی کو نہ جواب دینا، سوائے اللہ کے کسی نے میرا حساب بھی نہیں لینا، وہ اس مالک کو جا کے میں نے دینا، ٹھیک ہے۔ بالکل یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ قبل از وقت کر دی جائیں بالکل تو ان کی وہ ساری چیزیں، ان کی انرجیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، مجھے ایک بندہ بھی نہ سنے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ اللہ نے ہے، اس کے ہاتھ میں، لیکن مجھے یہ ایک ایسا، آپ سمجھ لیں کہ کراس روڈز بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے ڈی ریل بھی ہو سکتی ہیں چیزیں، ڈی ریل یا ڈی ٹریک؟ ڈی ٹریک، ڈی ریل، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، خود بخود ہی ہوں گی آٹو پہ ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی بالکل طرف سے۔ وہ ایک بالکل چھوٹا سا کانٹا ہی ہوتا ہے نا ٹرین کے
ٹریک کو بالکل بدلنے والا، بالکل وہ ہلکا سا وہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات کو بلی گر جاتی ہے تو وہ کانٹا ادھر کو ہو جاتا ہے، تو بالکل ٹرین جاتی جاتی کہیں اور چلی جاتی ایسے ہی ہے. ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. بالکل. علیمہ خان صاحبہ کے 7ویں بار وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، مگر گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری ہو ہو جائے بھی گی؟ سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ کانسیکوینسز میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ بہت سارے اٹھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. اور اس وقت سر بڑی سیدھی سی بات ہے، میں اکیلا تو نہیں ہونا اس فیلڈ کو پڑھنے والا، بالکل میرے سے بہت لائق آدمی ہیں، بلکہ جتنے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں سارے لوگوں سے میں شاید سب سے کم جاننے والا آدمی ہوں. تو سر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں کسی اور چیپٹر پہ جا کے اپنی رائے بھی تو دیتے ہوں گے نا کہ اے والا کام کر لو تو یا نہ کر لو. بالکل تو بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل کہیں اور اطلاعیں دیتے ہیں کہ جی اے ایسا نہ کر لو، اے ایسا نہ کر لو، اے والا نہ کرنا. بالکل سر میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میں تو بالکل عام سا آدمی ہوں، لیکن بالکل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے پاور کوریڈورز میں جن کے تعلق ہیں. ٹھیک ہے، they are telling them. ٹھیک ہے. سوال ہوا شاہ محمود قریشی صاحب سے مفاہمت کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہی رہوں گا. آپ شاہ کو محمود قریشی نہیں چھوڑتے جی، ہی از اے ویری گڈ مین. شاہ محمود قریشی کی اولاد بھی ان جیسی نہیں ہے، ہی از دی اونلی مین. ٹھیک ہے اتنی سی بات ہے. سر. لاسٹ میں بس آپ کا وہ ایک جملہ ہوتا ہے جی آئی کے از کمنگ، اب اس میں کتنا ٹائم ہے؟ تھوڑا سا ٹائم اللہ کی بتانا ہے. مرضی سر، میری مرضی سے تھوڑی ہونا ہے. میں نے آپ کو 2.5 کا ایک فارمولہ بتایا تھا، مجھے بالکل ایسٹرولوجی میں وہ سمجھ آتا ہے. دیکھتے ہیں اللہ کی مرضی اس کو بھی بدل دے تو اس کے ہاتھ میں. میرے کہنے سے ہونا ہے، بالکل میرے کہنے سے ہونا ہوتا تو جس دن وہ قید ہوا تھا اس سے اگلے دن باہر ہوتا. میرا ہم کاغذ تو یہی کہہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی یا چند ہفتوں کی بات ہے. میں بار بار اپنی وہ جو پریڈکشن میری نہیں صحیح نکلی، میں اس کو ریپیٹ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے بالکل پتہ ہے یار، مجھے اپنی انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس نے کرنا ہے بالکل. اور اس نے کر دیا ہوا ہے، بس اب ایگزیکیوٹ ہونا باقی ہے. پی ٹی آئی والوں کو کوئی جلد خوشخبری مل رہی ہے؟ اللہ کی مرضی جی، مجھے کیا پتا کس کو کیا خوشخبری مل رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک وسے کی تو ایک اجڑے کی بھی تھے نا. یہ تو ہے. بس بہت شکریہ سر. بسم اللہ. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی اور ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر.